السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا، اور باقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کو یاد دلایا کہ جن کی وجہ سے نعمتیں عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے اور اپنے فضل سے تمہیں راحتیں مہیا کی، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی سب یہاں ہی بھیجی کہ تمہیں ان کے لیے آسمان پر یا سمندر میں جانے کی حاجت نہیں۔ زمین میں رہنے کا ٹھکانہ دینا اور زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس نعمت میں زندگی کی تمام تر نعمتیں آ گئیں۔ کھانے، پینے، پہننے، رہنے وغیرہ کے لیے تمام مطلوبہ چیزیں اس میں داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ناشکری غالب ہے۔ لوگوں کی کم تعداد شکر ادا کرتی ہے اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کما حق ادا نہیں کرتے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے۔ قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔
سورۃ النساء آیت نمبر 147 میں ارشاد ہے، اور تم اگر شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ یہاں سے ایک اور عظیم نعمت یاد دلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد پر فرمائی، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ صرف یہی نعمت ادائے شکر کے لازم ہونے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت میں ان کی اولاد کی صورت بنائی، یا یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی صورت بنائی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ بقیہ تفصیلی واقعہ آیت مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور تخلیق آدم و سجدہ آدم کا واقعہ، تخلیق آدم و سجدہ آدم کا واقعہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 میں بھی مذکور ہو چکا ہے۔ یہاں اس قصے کے بیان کا مقصد ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمت کو یاد دلانا ہے، شرف انسانیت کو بیان کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست اور دشمن کی روش کو دکھانا ہے کہ دیکھو دوست بھول کر بھی خطا کرتا ہے تو کس طرح گریہ اوزاری کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دشمن خدا قصداً تکبر سے حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور توبہ و معافی طلب کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور حیلہ و تعویل کی راہ اپناتا ہے، اور اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ الٹا تقدیر کا بہانہ بنا کر خود کو قصوروار قرار دینے کی بجائے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا نہیں بلکہ تیرا قصور ہے، کیونکہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ مضمون چند آیت کے بعد موجود ہے، گویا اس قصے کے ذریعے فرما بردار اور نافرمان کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔